العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو تورات ہے مجھ سے پہلے آئی ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرنے والا ہوں کچھ ان چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام قرار دی گئی ہیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی بھی لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں، تبلیغ دیتے ہیں یہودیوں کو کہ جو تم نے ناجائز چیزیں اپنے اوپر حرام قرار رکھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حلال قرار دی ہیں اور تم نے اختلافات ڈال کے اپنے اوپر پابندیاں، قوم کے اوپر پابندیاں لگا لی ہیں، حرام قرار دے دی ہیں، میں انہیں حلال کرنے والا ہوں، تم سے وہ پابندیاں ہٹانے والا ہوں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جائز کاموں کو حرام قرار دے رکھا ہے اور بہت سارے ناجائز کاموں کو عبادت سمجھ رکھا ہے، تو یہ نشانی ہوتی ہے اللہ کی کتاب سے دوری کی، اللہ کے نبی سے دوری کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی بھی لے کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ چونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کے نمائندے کی پیروی کرنا گویا کہ اللہ کی پیروی کرنا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوا، پس اسی کی تم عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہنا یہ کیا ہے؟ سیدھی راہ ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ کیا ہے؟ سیدھا راہ نہیں، یہ وہ راہ ہے جو آگ کی طرف جا رہا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، بس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان کی طرف سے انکار، قال من انصاری الی اللہ، تو کہنے لگے کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کی ہٹ دھرمی اور ضد اور اناد دیکھی، تعصب دیکھا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ تبلیغ تو تبلیغ رہ گی، یہ مجھے بھی زندہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کیا کہ ٹھیک ہے میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، لیکن جو میرا پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ جاری رہنا چاہیے، وہ آگے پہنچنا چاہیے، اس کی تبلیغ ہوتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے، جگہ دے کہ میں اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا سکوں، اللہ کے کلام کو آگے سنا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، اللہ کی مدد کریں گے۔ تو یہ تقریباً 12 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مشن کیا ہے آگے جاری رکھیں گے، اور جب تک آپ ہمارے اندر موجود ہیں ہم آپ کی حفاظت کی بھی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ یہاں سے کیا سمجھ آئی کہ جس کو حواریوں کی مدد کی ضرورت ہو وہ اللہ نہیں، جس کو پہرا کی ضرورت ہو وہ بھی اللہ نہیں ہے۔ تو حواری کہنے لگے آمنا باللہ، ہم اللہ پر کیا لائے؟ ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جائے کہ بے شک ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اللہ کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مشرکین مکہ کی خبر لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی ٹھنڈی ہوا ان کے اوپر بھیجی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے جانور بھاگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کون ہے جو ان کی خبر لے کر آئے، یعنی ان کے ارادے کیا ہیں، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، بڑی سردی تھی،
تو دوبارہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پھر حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ باقی سارے بزدل تھے، ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو یہاں پر اس روایت کو لے کر پروپیگنڈا دوسرے یاروں کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے۔ جب تیسری مرتبہ یہ اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آمنا، تو یہ حواری کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بما انزلتا، جو کچھ تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں بھی لکھ دینا گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔